السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ، سبق آموز اور قابل غور و فکر ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے مسئلہ نماز، مولوی اور فقیر۔ عام طور پر آج کل دیکھا جا رہا ہے، اور آج کل کیا یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن ہم مثال ابھی کی دیں گے کیونکہ ہم چشمدید اس دور کے گواہ ہیں۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فقراء کہتے ہیں کہ نماز معاف ہے، اللہ نے ہمیں نماز معاف کر دی۔ طرح طرح کے جملے ہیں اور یہ بات عام ہے، ایک عام انسان بھی یہ بات کرتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر بات کی تحقیق کریں، ہر بات کی تحقیق لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ معاملے نہ آئے ہوں، ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں نماز معاف ہے، فلاں باواں یہ کہتے ہیں ہمیں نماز معاف ہے، فلاں فقیر یہ کہتے ہیں ہمیں نماز معاف ہے، ہماری دل میں نماز ہے، ہماری آنکھوں میں نماز ہے۔ خیر، یہ دل اور آنکھوں والی بات تو آگے کرتے ہیں، لیکن یہاں ضروری ہے تحقیق۔ ہمارے پاس جو لوگ شکایتیں لے کر کے آئے ہیں، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ جو شکایت یہاں پہ لائے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بابا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز معاف ہے، کیا اپنے کانوں سے آپ نے سنا؟ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا کہتے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے سنا ہے، لوگ بولتے ہیں۔ ارے بھائی، لوگوں میں کس کو گواہ بناؤ گے آپ؟ کس کو شاہد بناؤ گے؟ تو وہ پہلا منہ ہی نہیں ملتا، وہ پہلی زبان ہی نہیں ملتی جو یہ کہتی ہے۔ مطلب یہ ہوا میں باتیں چلتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی فقیر نہیں کہتا کہ ہمیں نماز معاف ہے، بلکہ فقیر تو یہ کہتے ہیں کہ نماز آخری دم تک معاف نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی فقیر کا شعر ہے، فرض ہے 24,000 ایک رات دن کے درمیان، فرض ہے 24,000 ایک رات دن کے درمیان، یہ تجھے کس نے کہا کہ پنجگانا چھوڑ دے؟ حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا کان کوا لے گیا، آپ کا کان کوا لے گیا، آپ کا کوا کان لے گیا، دیکھو وہ آپ کا کان کوا لے گیا، تو کوے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنے کان کو ہاتھ لگا کر دیکھیے کہ اس میں صداقت کہاں تک ہے۔ اور اگر کوئی فقیر واقعی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نماز معاف ہے، تو پھر وہ فقیر ہی نہیں۔ اور ایک بات جو ہے تیز ہوا کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فقیر شریعت کو نہیں مانتے، فقیر شریعت کو نہیں مانتے، اور کچھ اہل شرع کی انگشت نمائی اس طرح اہل طریق پر اٹھتی ہے
کہ شریعت تو مکمل نہیں ہوتی، پتہ نہیں ان کی طریقت میں کیسے ان کا داخلہ ہو جاتا ہے، کیسے یہ لوگ معرفت اور حقیقت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات بھی معاشرے میں تیز ہوا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، لیکن میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت مکمل نہیں ہوتی، اور طریقت، کیسے ان لوگ طریقت کے دعوے دار ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ پوچھ رہا ہوں ان سے کہ کیا شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت واقعی الگ چیزیں ہیں؟ کیا شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے؟ لیکن ہمارا ماننا ہے، جید بزرگوں کی کتابوں سے جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس علم کے تحت ہمارا ماننا ہے کہ شریعت ہی طریقت، معرفت، حقیقت کا آئینہ ہے۔ شریعت محمدی طریقت، معرفت، حقیقت کا آئینہ ہے، شریعت محمدی آئینہ ہے۔ وہ شریعت بالکل نہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جبراً گھڑی گئی ہوں۔ پیارے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے معرفت اور طریقت کی ضرورت ہے، طریقت اور معرفت کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع لازمی ہے۔ نماز ایسی پڑھو، حکم شریعت ہے، قانون شریعت کا پہلا اصول ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسی نہیں پڑھ سکتے تو ایسی پڑھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ اول درجے کا ایمان کیا ہے؟ نماز دیکھ کر پڑھو۔ لا يقبل اللہ عبادت العبد کلھا معرفت اللہ تعالی۔ لا يقبل اللہ نہیں قبول کرتا عبادت العبد، عبادت اس بندے کی، لا يقبل اللہ تعالی عبادت العبد کلھا معرفت اللہ تعالی، جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معرفت کی باتیں کیسے کرتے ہیں؟ پیارے، معرفت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ آئیے کچھ تحقیقی گفتگو کریں۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا لازم ہے، خود شریعت ہے۔ مولوی، فقیر، عالم کوئی بھی ہو، اس کا یہ کہنا ہے کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو کیا یہ کہنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، کیا یہ رسمی جملے ہیں؟ اور اگر یہ رسمی جملے نہیں ہیں تو کچھ رہبری کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھا جائے۔ اگر یہ واقعی الجبرا کا حساب نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ تم ایسی پڑھو نماز کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ رسمی جملے نہیں ہیں، اگر یہ حقیقت ہے تو حقیقت سے آشنا کیجئے، لوگوں کے ذہنوں سے پردہ غفلت ہٹائیے۔ نہیں تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ معرفت کے بغیر نماز شریعت، یہی مسجدوں والی نماز، کوئی گہرائی نہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، تحقیق کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کس کے طریقے پر پڑھنی چاہیے؟
پہلا ہمارا سوال، نماز کس کے طریقے پر پڑھنی چاہیے، کس کے حکم کے مطابق پڑھنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا؟ تو سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک تھا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا میرات الرحمان، میں رحمان کا آئینہ ہوں، من رانی فقد رأى الحق، مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ کو دیکھنے سے پہلے اللہ کے محبوب کو دیکھنا لازمی ہے، اللہ کے محبوب کی شناخت ضروری ہے، اللہ کے محبوب کی معرفت ضروری ہے، اللہ کے محبوب کی قربت ضروری ہے، اللہ کے محبوب کی پہچان ضروری ہے۔ خود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نماز میں میرا چہرہ رکھو، میرا تصور رکھو، تاکہ شیطان تمہارے خیالوں پہ مسلط نہ ہو جائے۔ کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تصور میں نہیں رکھا گیا؟ رکھا گیا۔ وہ صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کو اللہ کی زبان سمجھتے تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور نماز میں کیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حکم بدل گیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ قول مبارک بدل گیا تو ہم اس بدلنے کو نہیں تسلیم کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں، انہی کے قول کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنی فکر کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور نماز میں نہیں رکھ پا رہے، جو صرف دعوے دار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ حاضر کے معنی ہوتے ہیں موجود کے، ناظر کے معنی ہوتے ہیں نظر آنے والے۔ اگر وہ حقیقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آشنا ہیں تو ان کا دعویٰ حق ہے، اور اگر وہ الجبرا کے حساب سمجھ کر سمجھ رہے ہیں کہ بس سامنے ہے تو سامنے ہے، وہ عقیدہ مشکوک ہے۔ جب دین مکمل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وہ طریقہ نہیں بتایا ہوگا کہ میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میری ذات مقدس کی شناخت کیسے ہو، میرا تصور کس طرح کیا جائے؟ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر علم سے آگاہ کیا ہے، اپنی امت کو گمراہ نہیں رکھا، بلکہ خیال روشن کرنے کے ساتھ اپنی امت کی نظر کو بھی روشن کیے ہیں وہ۔ اور جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ فقراء کا کہنا ہے کہ ہماری دل میں نماز ہے، ہماری آنکھوں میں نماز ہے، ان کے لیے یہ میں یا کوئی فقراء نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صاحب بصیرت کے لیے خود یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی معاملے میں ہم کسی پر انگشت نمائی نہیں کرتے، لیکن ہاں ضرور معذرت کے ساتھ یہ التجا ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی کی طرف انگشت نمائی نہ کرو، کیا پتا کہ آپ کی نظر وہاں کام نہیں کر رہی ہو، اور وہ بندہ جس کے طرف ہم انگشت نمائی کر رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ شخص قابل احترام ہو، اللہ کی نظر میں وہ جچا ہوا ہو، اور اللہ کی نظر میں وہ خوبصورت ہو، اور ہم صرف اپنی کم نگاہی کی وجہ سے اگر ہم اس پہ انگلی اٹھا دیں تو سوچئے کیا یہ درست ہیں؟ تو جب تک ہمیں ظاہر اور باطن کی سمجھ عطا نہیں ہوتی، ہم جب تک ظاہر و باطن نہیں سمجھتے، تب تک کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ظاہری کچھ اور ہو اور باطنی کچھ اور۔ وہ بیٹھا تو ہو آپ کے سامنے، کہیں پتھر پر، کہیں دیوار پر، کہیں بھی بیٹھا ہو، اور اس کا دل اگر اللہ کی طرف رجوع ہو تو اللہ کے پاس وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ کسی کے بھی ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا پتہ نہ لگا کر اگر ہم اس پر انگشت نمائی کر رہے ہیں تو گویا وہ مشکوک ہیں، کیونکہ ظاہر پر دنیا کی نظر ہوتی ہے اور باطن پر اللہ کی۔ مولا کریم ہر انسان کو، ہر خاص و عام کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔